ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ٹینا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو اناتھ تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن وہ مچھلی پکڑنے تالاب چلی جاتی ہے تو وہاں اسے ایک جل پری دکھائی دیتی ہے جسے کسی نے قید کر رکھا ہوتا ہے۔ جل پری ٹینا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، سنو لڑکی، پلیز مجھے آزاد کرو، یہاں مجھے کچھ لوگوں نے قید کر رکھا ہے اور تھوڑی دیر بعد آ کر وہ مجھے مار دیں گے، تم مجھے اس جال سے آزاد کر دو۔ ٹینا سے جل پری کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ اسے فوراً آزاد کر دیتی ہے اور تالاب میں چھوڑ جاتی ہے۔ جل پری ٹینا کا احسان چکانے کے لیے اسے ایک جادوئی پرس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پرس تمہیں پیسے دیتا رہے گا، جتنے تم چاہو نکال سکتی ہو۔ یہ کہہ کر جل پری وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ ٹینا جادوئی پرس پا کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ان پیسوں سے میں اپنے لیے ایک اچھا گھر خرید لوں گی اور غریبوں کی مدد بھی کروں گی۔ کچھ دن بعد ٹینا اپنے لیے ایک خوبصورت گھر تعمیر کر کے اس میں رہنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ وہ غریبوں کو بھی بہت سارے پیسے دینے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہ کچھ سامان لینے کے لیے بازار جاتی ہے تو اسے ایک اپاہج لڑکا دکھائی دیتا ہے جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، لوگ اسے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ تب ٹینا کو خیال آتا ہے کہ مجھے ان بھکاریوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد وہ ایک بڑا بلڈنگ بنا دیتی ہے اور غریبوں سے کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ یہی رہیں گے، آپ لوگوں کو تمام چیزیں یہاں ملے گی، اب آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اچانک ایک دن ٹینا کی سہیلی اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو ٹینا اپنی سہیلی جویریا کو سب کچھ اس جادوئی پرس کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ تب جویریا کے من میں لالچ آتا ہے اور اگلے دن وہ تالاب کے کنارے چلی جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر زور زور سے رونے لگتی ہے۔ جل پری اس کی آوازیں سن کر باہر آتی ہے اور رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو جویریا کہتی ہے کہ میں اناتھ لڑکی ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیا آپ مجھے وہ جادوئی پرس دے سکتی ہے جو آپ نے کچھ دن پہلے میری سہیلی کو دیا تھا؟ میں بہت غریب ہوں۔ تو جل پری کو اس پر دیا آ جاتی ہے اور اپنا ایک بال زمین پر پھینک دیتی ہے جو پرس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جویریا فوراً پرس کو اٹھا کر چلی جاتی ہے اور گھر پہنچ کر جب پرس کو کھولتی ہے تو اس میں ایک ایک روپے کے سکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جویریا کو بہت غصہ آتا ہے کہ جل پری نے بھکارن سمجھ کر مجھے چلر دیا ہے، میں ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جویریا تالاب کے کنارے آ کر جل پری کو زور زور سے آوازیں دینے لگتی ہے۔ جل پری باہر آ کر چلانے کی وجہ پوچھتی ہے کہ تم کیوں اتنا زور زور سے چلا رہی ہو؟ تو جویریا کہتی ہے کہ تم نے مجھے بھکارن سمجھ کر چلر دیا ہے، کیا میں تمہیں بھکارن لگتی ہوں؟ تو جل پری کہتی ہے کہ ہر کسی کو اس کے اوقات کے مطابق ملتا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا لیکن میں نے پھر بھی تمہیں وہ جادوئی پرس دے دیا، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ سب سن کر جویریا کو بہت غصہ آتا ہے اور جل پری کے بال کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ جل پری کی ساری شکتی اس کے بالوں میں ہے اور جل پری کے سارے بال میں رکھ لوں گی تو وہ ساری شکتی مجھ میں آ جائے گی۔ جل پری جویریا کے ارادوں کو باندھ جاتی ہے اور اپنا ایک بال جویریا پہ پھینک دیتی ہے جو ایک بلا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جویریا اس بلا کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اس دن کے بعد جویریا اس تالاب کا رخ ہی بھول جاتی ہے۔